جو ہے اس وقت زیادہ کھینچ لیتی ہیں. دوبارہ پڑھیے گا، یعنی آواز کو لمبا کرتی ہیں اور اس وقت آپ کی مطلب زبان کی پوزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. دوبارہ سے پڑھیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باللہ یہ جب کرتی ہیں تو اس میں اکثر لسان آپ سے اٹھ جاتی ہے. جیسے آپ منہ کھولتی ہیں کھانا کھانے کے لیے، جیسے نیچے کے جملے الگ کر دیے جاتے ہیں نا، تو اسے نیچے آپ کرتے ہیں، کھولتے ہیں اپنے منہ کو، اس طرح سے کھولیں جی اور جی زبان کو بھی نیچے رکھیں. باللہ باللہ لا، یہ پیچھے اٹھ رہی ہے. جی جی. باللہ 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 بل، لام کا 8 دانت پورے. بل بال باللہ باللہ، توسط کے ساتھ، باللہ. توسط کے ساتھ، یعنی لام پہ لام کے 8 دانت کے گمس لگانے ہیں. ٹھیک ہے، پوری طرف نہیں جی لگانے، جی ہافا لگانا ہے. باللہ یہ آپ طرف بھی لگا رہی ہیں، زبان کا زیادہ جی حصہ استعمال کر رہی ہیں. باللہ. باللہ. اوکے، یہ نا جھٹکے سے نہیں چھوڑنا ہے. باللہ جی جی لام جی پہ جی. توسط کر کے. باللہ باللہ. باللہ. شاباش، ویری گڈ. شاباش، ویری گڈ. جی کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ جی میں جی میں پڑھوں. پڑھوں گی. افشین. اوکے، افشین پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عین کی پیش جلدی سے گول ہونٹوں کے ساتھ ادا کرنی ہے. اور دیر سے گول ہو رہے ہیں اور عین پہلے ادا ہو گئی، اس وجہ سے پیش کی ادائیگی میں گولائی کا محسوس نہیں ہو رہا. شعین، دوبارہ پڑھیں. ویری گڈ. ایک سیکنڈ کو میں ادباق کریں. کو کو صرف اتنا بولیے گا. جی بولوں. جی جی کو. تو تو گڈ. اب پڑھیے پورا. اعوذ حمزہ حمزہ باللہ. آ نہیں، یہ آئی. ہاں بالکل جس نارمل حمزہ آنا جانا جیسے کہتے ہیں. آ جی. آ او آ. شاباش. اعوذ اعوذ بال. اور ہوٹ جی بول، اور ہوٹ بول کریں آگے کی طرف. واو مدہ کے جی ساتھ ہے نا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شین پہ کیا کرتے ہیں؟ شین پہ آواز چلانی ہے. دوبارہ سے چلائیے. شین کے جی بعد نیچے رکھیے گا یا کا مخرج. مینشئی، جیم کے مخرج پہ جی نہیں جانا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان دیکھیے مینشئی، الرجیم. دیکھیے گا مینشئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت فورس کر کے اپنی زبان کو جیم کے مخرج تک پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو رخاوا کرنے میں، آواز کو چلانے میں پرابلم آ رہی ہے. اگر یہ تھوڑا سا نیچے جی رہے گا تو آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گی. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کے درمیان میں کوئی اسکیل ٹائپ کی چیز اپنی رکھ لیں، جس سے آپ کو یہ فیلنگ آئے کہ آپ اپنی زبان کو بہت زیادہ جیم تک نہیں لے کے جا رہی، نیچے رکھ رہی ہیں. اور شین پڑھنے کے بعد آپ یا کے لیے اپنے منہ کو نیچے کی طرف کھولیں، یعنی لوور جو کو کھولیں تاکہ زبان اور تالو میں ڈسٹینس آئے اور یا ڈسٹینس کے ساتھ پڑھی جائے. سب سے پہلا مخرج جیم اوپر تالو سے چپک جاتا ہے، شین اس سے تھوڑا سا اسپیس پہ ہوتا ہے، پھر یا اس سے بھی جی. نیچے. مینشئی. من الشی. ویری گڈ، شاباش. جی جی ایک بار جی پورا میں پڑھ پڑھوں. لیجیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان جب الرجیم. ملا کے پڑھتی ہیں تو یہ پھر پو کی آواز ناک میں بھی جاتی ہے. قانر، قانر. بڑھیا.
طانر گڈ گڈ شاباش ویری گڈ. آپ سب لوگ کوشش کیا کریں کہ دونوں کو الگ الگ مرتبہ پڑھیں، یعنی الگ مرتبہ اس کے لیے زبان کو اٹھائیں. جب آپ کر کے گول دائرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہونٹوں سے، اسی میں آپ اپنی زبان فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے سے زبان اٹھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ زال موٹی سنائی دیتی ہے. جی یہ کوئی ایک اور بہن مس جی میں میں پڑھوں پڑھوں ذوالفقار پڑھی میں پڑھوں جس سے میں جس نے پڑھوں نام لیا، مجھے تو نہیں پتا تیرا ریحان کون نازیہ تھا. ذوالفقار. دادیا ٹھیک ہے دادیا نازیہ پڑھتا. مس کون پڑھے؟ نازیہ ذوالفقار. جی جی کیا نازیہ ذوالفقار بھی ہے؟ جی جی میں پڑھنے لگی ہوں. اعوذ باللہ من نازیہ تیرا جی جی کہیں وہ پیش او کے بعد دال کے لیے الگ سے اپنی زبان کو حرکت دیں. اعوذ ویری گڈ شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان باللہ یہ طرف ہے آپ کی نا، جی ٹھیک ہے. طرف کس کو کہتے ہیں؟ طرف اللسان. جی اگلا سرا جو ہاں ہے جی طرف زبان کا، اللسان کے اگلا سرا. اگلا سرا زبان. ام، اور اس کا مخرج کیا ہے لام کا؟ کس کا؟ تو کا؟ تو نہیں لام اچھا لام لام کا. لام جو ہے وہ یہ آئے گا نا منتہا حافت اللسان، 8 سامنے والے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں پر لگے گی. اچھا جو بینک کی جو حصہ ریڈ میں نے بنایا ہے وہاں سے آپ لام جی ادا کریں گی یا جو گرین ایریا بنا ہوا ہے اس سے؟ نہیں ریڈ لگائیں گے نا؟ نہیں جو زبان ریڈ کا بیس حصہ میں بنا کریں ہوا ہے گے. جی 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 زبان کا ریڈ حصہ لگائیں گے یا پھر آپ اس کا گرین حصہ لگائیں گے؟ میں نے اوپر والے گرین حصے کو بند کر دیا، یہ یلو. اب بتائیے. گرین لگاؤں گی. یہ جو گرین ایریا ہے گرین لگائیں گے تو صرف گرین ہی لگانا ہے، باقی جو ریڈ حافت پورشن ہے نا وہ نہیں لگانا. ہاں ادنا آپ کی حافظ آواز کٹ شاباش. رہی ہے. تو ادنا حافظ ہے. جی جی میری آواز سب کو کٹ رہی ہے یا صرف آپ کو کٹ رہی ہے؟ جی وہ میرا یہاں مسئلہ ہوتا ہے نیٹ ٹھیک ہے کا. مجھے دوبارہ بتا اوکے. دیں. تو آپ سے حافہ یہ لسان ادنا لگتا ہے نا؟ حافہ آپ نے لگانی ہاں ہے. ہاں جی جی صرف گرین پورشن جو ہے نا اس کا گرین وہ آپ نے پورشن. لگانا ہے. تو جی آپ کی زبان طرف اللسان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے موٹی ہو رہی تھی. دوبارہ سے پڑھی اچھا ٹھیک ہے. باللہ لا. باللہ. ایکسلنٹ ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اوکے آپ لوگ آپ سب اس جی کی جزاک اللہ پریکٹس خیر. کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ ہر کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ جب تلاوت کرے اس بار تو اس نے استعاذہ ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ آپ درمیان سے پڑھتے ہیں تو درمیان میں بسملہ پڑھنا ضروری نہیں، مستحب ہے. تو آپ بسملہ پڑھیں یا نہ پڑھیں کیونکہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتا ہے تو پہلا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سازہ اور بسملہ سے شروع کرے اپنی کلاسز میں، اور سیکنڈ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر صرف استعاذہ کے ساتھ شروع کرے. آیت سے شروع نہیں کرنا بلکہ استعاذہ لازمی سب اسٹوڈنٹ میں پڑھنی ہے. اور سب ٹیچر ضرور جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا استعاذہ کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ صحیح ہو. وہ پریکٹس میں رہے، یاد رہے کہ جب آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوئے گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کے اس استعاذہ کے پورے 10 مارکس ہوں گے. سسٹر میں شبانہ تاؤ سنا دوں؟ نہیں پھر ٹائم آگے نہیں بچ سکے گا، اس لیے ہم اپنی کلاس شروع کر لیتے ہیں، یعنی آگے کی آیات پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر میں سنوں گی، آپ لوگ پھر تیاری کر کے آئیے گا، پھر دوبارہ سے استعاذہ سنوں گے. اوکے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی الحمد ٹھیک ہے، پھر کلاس کے ساتھ ساتھ چلیے، اور جتنا میں پڑھاؤں تو اتنا ہی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ جب میں کسی کو پڑھنے کے لیے کہوں کہ پڑھیں تو پھر آپ اپنا نام لینا ہے، تاکہ مجھے نام سنائی دے گا تو پھر میں ان کو پرمیشن دوں گی کہ وہ اپنا لیسن جو ہے مجھے سنائیں، ٹھیک ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی مس نائلہ، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بیچ 2 بھی ساتھ ہے ہمارے اس کلاس میں۔ اچھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا ارادہ تھا آپ لوگوں کو فرسٹ یعنی بیچ 1 اور بیچ 2 کی کلاسز فی الحال دوبارہ سے الگ ہی ہوں گی انشاءاللہ، اور بیچ 1 کی کلاس لے کر ہی مجھے کل کی میں اندازہ ہوا تھا کہ بیچ 1 کو اب مخارج اور صفات کی ایز سچ صرف ہلکی پھلکی سی ریپیٹیشن کی ضرورت ہے، لیکن ان کو میں ڈیٹیلز میں دوبارہ نہیں کراؤں گی۔ بیچ 1 کو جتنا کرایا جا چکا ہے وہ کافی ہے، اور اگر کوئی ویک ہے تو وہ پھر بیچ 2 کے ساتھ ان کو فالو کرے۔ بیچ 1 میں انشاءاللہ ہم مدود کی طرف آئیں گے اور مدود پڑھیں گے، لیکن آج میں مدود نہیں پڑھاؤں گی۔ یہ میرے اپنے لیپ ٹاپ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے، میں آپ کے ساتھ اپنے PDF وغیرہ اس طرح سے شیئر نہیں کر سکتی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم مدود اسٹارٹ کر لیں گے، اور بیچ 2 جو ہے وہ دوبارہ سے صفات کے اوپر اور فوکس کرے گا۔ بیچ 2 ہمارے ساتھ ہے، تو اس سے پہلے کہ میں چاہوں گی کہ بیچ 2 سے بہت ساری کمپلین جو ہے مجھے ٹیچر سے موصول ہوتی رہتی ہے کہ ہمارا جو بیچ 2 ہے وہ کلاس ریگولر نہیں لیتا۔ تو کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پہ بیچ 2 کی وجہ سے؟ کتنی تعداد ہوگی؟ ہینڈ ریز کریں گے آپ لوگ کہ کون سے بیچ 2 کے اچھے بچے ہیں، ان پہ میں بھی ذرا نظر دوڑا لوں کہ جو کلاسز لیتے ہیں، کیونکہ جو کلاسز نہیں لیتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ کلاس میں نہیں ہوں گے، یا ممکن ہے کہ شاید ایک آدھ ہو۔ جتنے ہینڈ ریز مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں سارے بیچ 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ یس میم. Yes. اوکے، اچھی خاصی تعداد ہے الحمدللہ، لیکن 84 اسٹوڈنٹ میں سے صرف یعنی یقینی طور پر آپ اچھے بچے ہی ہوں گے۔ نام بھی مجھے اچھے اچھے نظر آ رہے ہیں جن کو ماشاءاللہ سے سنتی رہی ہوں میں اپنی کلاسز میں اکثر کو۔ اوکے، تو پھر میں آپ لوگوں سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ اپنے ساتھیوں میم آپ کو کی آواز نہیں آ رہی. کیا سب کو میری آواز نہیں آ رہی؟ اوکے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں آپ بہنوں سے صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی ساتھیوں کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنی کلاسز ضرور لیں، اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گے کہ اپنی پریکٹس کلاسز زیادہ سے زیادہ لیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی جو مسٹیکس آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ٹیچرس پریشان ہیں کہ آپ کی مسٹیکس کیسے صحیح کی جائیں، تو اس کا ہی طریقہ کار تو یہ ہے کہ جتنی آپ کلاسز لیں گے اتنی آپ اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ جیسے ابھی میں بیچ 1 کو پڑھانے جا رہی ہوں، بیچ 1 کا جو لیسن ہے وہ پڑھا رہی ہوں، لیکن آپ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور مائک کھول کے ضرور پڑھیں۔ جب بیٹھے ہیں کلاس لینے کے لیے تو صرف ایز اے لسنر نہ لیں، بلکہ خود ضرور حصہ لیں، اور کسی خاموش جگہ پہ بیٹھ کے کلاس لیں، تاکہ آپ بھی توجہ کے ساتھ سن سکیں اور توجہ سے پڑھیں، اور باقی کلاس بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یہ شیطان الرجیم، یعنی را کے اوپر زبر کو لمبا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لمبا نہیں کریں گے، صرف موٹا کریں گے، را را راجیم رجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله ایسے نہ کریں please، دیکھیں ومن کون بہنوں پہلے ٹیچر کو تو پڑھنے دیں. دیکھیں اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ سنیں گے نہیں، آپ سنیں گے نہیں تو آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جب بھی قاری حضرات کے ساتھ بھی آپ تلاوت سنیں تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے قاری صاحب کو سن لیں پھر ان کے پیچھے پڑھیں. اگر آپ نے قاری کے ساتھ جو ہے ریس لگانی ہے کہ وہ بھی پڑھیں اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تو یہ ریسنگ تو ہو سکتی ہے، کوئی پہلے پڑھ کے ختم کر سکتا ہے کوئی بعد میں، لیکن آپ اس سے سیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے جب تک میں رکوں نہیں آپ نے پڑھنا شروع کرنا نہیں ہے. اور آپ کو اندازہ بھی ہے ماشاء اللہ سے آپ لوگ. آواز آپ کی رک گئی تھی شاید اس اوکے لیے سب. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، زوم پہ ایسا ہو جاتا ہے. اور جب میں یعنی آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں تو بیچ میں رک بھی جاتی ہوں اور میں سمجھاتی بھی ہوں کچھ بات کا، پھر آپ لوگ پڑھنا شروع کیا کریں اطمینان کے بعد کہ اچھا جی اب ہماری باری آ ہی گئی ہے. ٹھیک ہے، جی سسٹر فاتحہ وَمِنَ جی ایک بار ان کو یہ بھی کہہ دیں گے پڑھنے کے بعد مائک فوراً بند کر لیا کریں. کافی سارے کھلے ہوتے ہیں نا تو ٹائم بھی لگ رہا ہوتا ہے ان کو بند کرنے میں. اچھا، دوسری چیز یہ بھی بالکل آپ لوگوں نے سن ہی لیا تو میں دوبارہ کیا ریپیٹ کروں اس بات کو. ہاں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب آپ لوگوں نے پڑھنا ہے نا تو آپ لوگوں نے ایک ہی بار پڑھنا ہے. بعض اوقات کچھ اسٹوڈینٹس کی آواز دیر سے پہنچ رہی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید دوبارہ سے سب پڑھیں تو ہم نے بھی دوبارہ سے پڑھنا ہے. تو جب آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے کہ میری ہی آواز ہے اور میں اب آپ کو دوبارہ ٹائم دے رہی ہوں پڑھنے کا، تب تک دوبارہ نہیں پڑھا کریں. دو دو تین تین مرتبہ آپ سب پڑھیں گے تو وہ مستقل آواز چلتی ہی رہے گی، آپ ایک دوسرے کے پیچھے ہی پڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، میم پہ کسرہ ابھی بھی کچھ بہنوں کے ہونٹ گول نہیں ہو رہے ہیں واؤ پہ، یہ شروع سے آ رہی ہے بات، لیکن آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے منہ گول کرنا ہے اور بڑا نہیں کھولنا وا. کیونکہ جب اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جب یہ واو شروع میں آتی ہے آیت کے تو آپ ایک دم سے جب منہ کھولتے ہیں تو بہت بڑا منہ کھول دیتے ہیں. تو اس وقت منہ بڑا نہیں کھولنا. وَمِنَن نون کی زبر کے ساتھ ہی ہمیں غنہ ختم کر دینا ہے، یعنی مینن ناسی نا، یہ ناک میں جا رہی ہے نا آواز، تو الف مدہ کی آواز ناک میں نہیں جانی، صرف نون کی زبر تک. وَمِنَن نا وَمِنَن، یہ دیکھیں آواز ناک میں، اور اس کے بعد وَمِنَن نا یہ آواز غننے سے خالی ہے، غننے سے خالی الف مدہ نکالنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن، اب ہمیں یہاں پہ غنہ چاہیے، آواز ناک میں چاہیے، مخرج یا کا چاہیے. مَن یا کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، یا کے لیے وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانہ حصہ، زبان کا درمیان کو اٹھا لیتے ہیں. تو زبان کے درمیان کو جب اٹھائیں گے تو اس کے پیچھے سے آواز ناک میں چلی جائے گی. میو، یا کیونکہ یا کے اوپر عین ہے، سوری یا کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد عین پہ ساکن ہے. ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور عین کے لیے آپ نے واپس اسٹریٹ کر لینے اپنے ہونٹ کو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يعجبك، اتنا پڑھیے گا ذرا سے. یعنی پیش کے بعد ہونٹ گول، یو يعجبك اوکے گڈ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ
قوله قوله في الحياة الدنيا ومن ومن الناس من الناس يقول قوله في फिल फा की कसरा को बारीक ह या के ऊपर खड़ी जबर है, इसको हया हे यानी हा की जबर को हे नहीं पढ़ना। फिल हा या फिल हयातिद तिद ये दाल के ऊपर पेश है, इस पे कलकला नहीं करना। फिल हयातिद दुनिया في الحياة الدنيا बताएगा। जी आपने क्या पूछा? आपकी आवाज कट गई है टीचर। दाल का मखरज कौन बताएगा? लिसान मौसूल ज़बान का जो ऊपरी हिस्सा है सनाई उलिया की जड़। ओके वेरी गुड शाबाश। सनाया उलिया की जड़ और तरफुल लिसान, और तरफुल लिसान बस इतना सा। सनाया उलिया की जड़ है तो उसका मतलब यह है कि आपने पूरा स्पेस नहीं लेना, जितना मैंने ग्रीन डॉट यहाँ पे लगाया है बस इतना ही समझ लें, या इससे भी कम समझ लें क्योंकि इस वक्त फैन मेरे इतने अच्छे कंट्रोल में नहीं है। तो यानी आपने जब सनाया का लफ्ज इस्तेमाल किया है दो दांतों की जड़ से, तो दो दांतों के दरमियान की जो जड़ का हिस्सा है सिर्फ उतना पोर्शन ही आपने इस्तेमाल करना है। यानी आपने सिर्फ अगर ये पॉइंट इस्तेमाल करना है तो इतना ही करना है, ये नहीं कि पूरी जबान का ये हिस्सा इतना बड़ा आप ले लें। यानी यहाँ पर आप इतना हिस्सा नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पूरा का पूरा इतना हॉरिजॉन्टली अपनी जबान को जड़ के साथ लगा रहे हैं तो दाल मोटी हो जाएगी। ठीक है, इसका ख्याल रख के हयाती दुनिया पढ़िएगा। गुड वेरी गुड। आगे भी देखिएगा कि या के ऊपर पेश है और कोई और बहन बोर्ड पे ना लिखें। ओके, या के ऊपर पेश है, आगे जो लेटर है वो साकिन है, यानी हमने पहले होठों को गोल करना है फिर सीधा करना है, और वाव के लिए पहले गोल करना है। व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही ويشهد الله على व युश तीन पे क्या है, कौन सी सिफात? तफशी जब हम यहाँ पे रुक रहे हैं यानी यहाँ पे साकिन पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सी चीज का ख्याल रखना चाहिए? रिखावा होगा। पास भी चलेगी, वेरी आवाज भी गुड, चलेगी। शाबाश रिखावा। ओके, व युशहिदु दाल की पेश के बाद लफ्ज अल्लाह का नाम मोटा करना है। व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही आवाज नहीं आ रही। हमें भी नहीं आ रही। ये वेट कर लें।
नेट में कोई प्रॉब्लम होगी। وهو ألد الخصام وهو وهو ألد ألد الخصام وهو ہو کے لیے اچھی طریقے سے ہونٹ کو گول کریں، واہ نہ محسوس ہو، وهو ألد الخصام وهو ألد ألد الخصام ألد ألد دال کی پیش بعد لام ساکن، پورے ہونٹ یعنی سیدھے جائیں، زبان 8 دانتوں کے گم سے جا کے لگ جائے، دل ألد شاباش۔ اس ویک میں جو مخرج ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے وہ ہے قا، دال اور تا کا، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں مخرج کی کیا ڈیفینیشن ہے، کہاں سے نکلتے ہیں؟ ابھی ایک بہن نے بتایا بھی تھا، طرف اللسان جو ہے وہ ثنایا اولیاء کی جڑ پہ لگتی ہے۔ کوئی عربک میں بولے؟ طرف اللسان طرف اللسان مع مع ثنایا اولیاء۔ طرف اللسان جب ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگے۔ میں نے کہا عربک میں بھی بتایا کوئی، طرف اللسان مع مع اصول ثنایا اولیاء۔ سسٹر فاقیہ ایک آئی ڈی سے آ گئی ہیں۔ میں ہوں، اگر چلی گئی تو پھر کلاس ہو جائے گی میری۔ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ تا، دال اور تو جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ سسٹرز جو ہیں، بہنیں جو ہیں ہماری، اس کو باریک پڑھیں، تا اور دال کو۔ اور اس کے لیے کیا چیز تھی ابھی ہم نے بیان کی تھی بھی کہ یہ ہماری اگر زبان ہے، یہ پورا اس کا طرف ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ طرف میں کیا کرنا ہے، صرف ثنایا اولیاء کے جڑ سے جو حصہ لگے گا وہ اتنا ہی لگے گا جتنا ثنایا اولیاء کی جڑ ہے۔ اس میں ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے اس یلو اسپاٹ جو میں نے اس وقت بنایا ہوا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے ذرا یہ اتنا ہی حصہ آپ نے لگانا ہے، اس سے زیادہ آپ نے اس کو بڑا نہیں کرنا، اس سے زیادہ آپ نے چوڑا نہیں کرنا، جس کی وجہ سے آواز موٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تا آ رہی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، تا یہ موٹا ہے، آپ نے بہت باریک سا اسپاٹ یہاں پہ جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، کوشش کریں کہ صرف ثنایا اولیاء کی جڑ سے ہی آپ اپنی زبان کو اٹھائیں اور لگائیں۔ اوکے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا یہ آواز تا تا تا، یہ بہت زیادہ چوڑی زبان کھلی ہوئی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اس وقت آپ نے کیا سوچنا ہے کہ آواز یعنی آپ کا فلو آپ بہت سلو ہو چکا ہے، آپ بہت آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کے مخرج صحیح ہو جائیں گے، آپ کے اپنے دل کو تسلی ہوگی، آپ کو خوش شرح صدر ہوگا کہ میری ایک حرکت اور ایک مخرج کے مطابق میری زبان موو کرتی ہے، تو آپ جو خوشی اس وقت محسوس کریں گے وہ آپ اتنے ردم کے ساتھ، لے کے ساتھ اور مختلف آوازوں کے ساتھ پڑھنے میں وہ خوشی محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس کے لیے پریشان نہ ہو کہ اتنا آہستہ، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب اس پہ ہماری گرپ اچھی ہو جائے گی تو ہم بہترین طریقے سے تیزی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہوں گے۔ ابھی صرف مخرج، ہونٹوں کی گلائی، ہونٹوں کی کو کھولنا کیسے ہے، بند کیسے کرنا ہے، پیش سے زبر کیسے جانا ہے، پیش سے ساکن کیسے جانا ہے،
اس پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, حرکت پہ غور رکھیں کہ کون سی حرکت ڈری ہوئی ہے اور میرا منہ اس وقت کیسا ہونا چاہیے. وَإِذَا تَوَلَّى, تَوَلَّى اتنا آہستہ اس لیے پڑھوں تاکہ آپ فوکس کریں کہ لام پہ شد ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک لیٹر ساکن ہے اس کے اندر, میں نے توسط کرنی ہے اس کے اندر. وَإِذَا تَوَلَّى, سین میں پہلے سی ٹی آئے گی, پھر ہم اس کی زبان پڑھیں گے. سی ٹی کی آواز پرماننٹ ہونی چاہیے کیونکہ سین صاد ظا سفید والے لیٹرز ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِل کسرہ پہ فوکس کریں, باریک پڑھیں. فِل توسط ارض, بہت کے نیچے زیر ہے. فِل ارض لیفسد فیہا, پڑھیے گا. وَإِذَا واؤ کے لیے منہ نہیں کھولیے اتنے زور سے جنہوں نے سب سے پہلے پڑھا تھا انہوں نے وا پڑھا تھا. وا ایزا, یہ پورا اسٹریٹ منہ کھلا جیسے فا کے لیے کھلتا ہے, تو وا نہیں, گول کریں ہونٹ اپنے پہلے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى, وَإِذَا زبر کے لیے تو منہ نہیں کھولتے. جتنی بھی زبریں ہیں بالکل اپنے ہونٹوں کو زبروں کے لیے ریکٹینگل کی شیپ میں بنائیں, اس سے زیادہ بڑا نہیں کھولنا. وَإِذَا الف مد ہے یہ الگ بات ہے, یہ تھوڑا سا کھلے گا لیکن ساری زبر باریک پڑی جائے گی. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى, فِي الْأَرْضِ, آپ پوری پڑھیں پھر ضاد پہ جائیں. ارض, دینی دینی ضاد, ارض, الأرض ليفسد فيها, وَيُهْلِكَ, لیکن یہاں پہ پیش حرف ساکن واپس جو ہے ہونٹوں کو ہم نے اسٹریٹ کرنا ہے. یہلکا نہیں کرنا, جیسے بیلون میں ہوا بھرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, صرف گول ہونٹ کیا اور پھر ہوا بھرتے چلے گئے, ایسا نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے, ہاں کی ساکن پڑھنے کے لیے واپس اپنے ہونٹوں کو اسٹریٹ کرنا ہے. وَيُهْ, آواز نکالیں ایسی. چھوٹا گول بنائیو نہیں, یو 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 وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, نسل والنسل, very good. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, واللہ
يحب الفساد. تو دیکھیں گے ال ف سا ف ف صرف زبر ف ف تین الف یعنی الف مدہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس کو نہ تو موٹا کرنا ہے ایسے کہ صاد کہ آپ کو صاد ہی فیل ہو سین محسوس ہی نہ ہو اور نہ ہی اس کو منہ بند کر کے ایسے پڑھنا ہے ساد اد. یہ جو میری ابھی آواز آ رہی ہے اد اس میں کیا ہے کہ اوپر اور نیچے کے مائک ٹھیک ہے. اس میں جو آواز ہے سد اد اس میں کیا ہے کہ اس آواز میں اوپر والے جوز اور نیچے والے جوز آپس میں جکڑے ہوئے ہیں دونوں قریب قریب ہیں. آپ کا منہ کھلا ہوا نہیں ہوگا تو آواز آئے گی اد اور میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت آواز باریک ہے یہ آواز باریک نہیں ہے یہ آواز بیچاری قید ہے. تو اس میں الف مدہ کو اس طرح سے نہیں پڑھنا تھوڑا سا منہ کھول کے پڑھنا. واللہ لا يحب الفساد ساد پڑھیے. واللہ لا يحب الفساد. اوکے ایک چیز اور یہاں پہ مجھے خیال آ رہی ہے بتانا. جیسے اس وقت میں نے بنائی ہوئی تھی دوبارہ سے بناتی ہوں. یہ دیکھیں یہ تو زبان کا جو حصہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے یہ زبان کا حصہ نظر آ رہا ہے. جہاں جا کے اس نے لگنا ہوتا ہے وہ کیسا حصہ ہوتا ہے کس پہ جا کے لگنا ہوتا ہے اصول پہ. اصول پہ. تو یہ جو اصول ہوتا ہے وہ کیسا پتہ چلتا ہے کہ یہ اصول ہے رف سرفیس سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ لائننگز والا. گڈ ویری گڈ. یہ گرین پورشن میں نے کوشش کی ہے بنانے کی گمس کی اور یہ میں آپ کی بنا رہی ہوں کہ یہ لائنز جیسے شروع ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کی اصول ہوتی ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ جیسے یہ آپ کی گمس ختم ہوئی ہے نا جو پہلی آپ کی اصول شروع ہو رہی ہے جہاں سے آپ کا اصول سٹارٹ ہو رہا ہے نا بس آپ کوشش کریں اسی اصول پہ ہی آپ یہ پوائنٹ لگا دیں. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس طرف جائیں ٹھیک ہے یعنی اس طرف نہ جائیں نیچے نیچے کی طرف نہ جائیں بلکہ جیسے ہی آپ کا جیسے نون کے پیچھے را کے پیچھے تا دال اور قاف اس طریقے سے اپنا مائنڈ بنائیں کہ میں نے کیسے پڑھنا ہے. جیسے بولیں ان ال اور پھر اچ ان ال اچ تو جیسے ہی آپ کی جو گم لائن سٹارٹ ہوں سے کوریج سٹارٹ ہے آپ نے بس اس پہ ہی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اسی پہ فوکس رہے تو آپ کی تا دال بالکل باریک اور پیاری سے انشاءاللہ نکلے گی. جیسے جیسے آپ پیچھے جاتے جائیں گے اور جتنی زبان بڑی چوڑی کر کے لگانا شروع کریں گے آپ کی یہ تا اور دال جو ہے وہ موٹی ہو جائے گی. اس کا خیال رکھیے گا. ٹیچر آپ نے اصول کا کیا بتایا تھا مجھے میرے سے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مس ہو گیا مجھے. اصول کس کو کہتے ہیں جو آپ کی گم لائنز ہوتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں. تو جو لائنز ہوتی ہیں نا جس پہ آپ کے ایک سیکنڈ جو لائنز ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصول. تو جیسے ہی آپ کی اصول سٹارٹ ہو رہی ہے جیسے ہی آپ کی گم ختم ہو رہی ہے تو آپ نے اس پہ ہی اپنی زبان لگانی ہے. بہت زیادہ درمیان میں نہیں جانا جیم شین جا کے مخرج پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے اب پوائنٹ کلیئر ہے. جی ٹھیک ہے اوکے. جیسے یہاں پہ یہ میں نے بنایا ہے نا تو آپ یہ دیکھیں جو بلو لائنز ہیں گمس کے بعد یعنی جو گرین لائن ہے وہ گم ہے اور اس کے بعد کی جو لائنیں میں نے بنائی ہیں وہ کیا ہے جو اصول کی لائنز ہوتی ہیں جو آپ کو ان ایون سرفیس محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے.
تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ایون سرفیس تو کافی جگہ لے کے رکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو آپ نے پوری پلیس پہ نہیں دیکھنا کہ جتنی ان ایون سرفیس ہمیں محسوس ہو رہی ہے پوری پوری زبان وہاں پہ لگا دیں، بلکہ مقصد کیا ہے بتانے کا کہ جتنا یہ یلو اسپاٹ آپ کو یہاں پہ زبان پہ نظر آ رہا ہے، بس آپ نے اسی کے حساب سے آپ نے اپنی زبان جو ہے گم سے تھوڑا سا نیچے اصول پہ ایسے کر کے لگانی ہے. ٹھیک ہے، آپ کلیئر ہے یہ بات؟ الحمدللہ میم. خیر. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا دیکھیے بغیر غننے کے اور بغیر زبان جو ہے اقصی لسان اٹھائے بغیر. کوشش کیا کریں سامنے اپنے قرآن کو نا اپنے چہرے کے لیول پہ رکھیں فی الحال، تاکہ آپ کی جب گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے تو بھی آواز جو ہے حکمت کی موٹی ہو جاتی ہے. وَإِذَا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَإِذَا قِيلَ اس کو پڑھنا ہے. یہ دیکھیے یہ آپ مشکل کام ہے، بار بار ہم سنتے ہیں لیکن غلطی پھر بھی ہو جاتی ہے ہم سے. یہاں پہ دیکھیں قیل لکھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ یا مدہ ہے. یا مدہ کے لیے آپ نے ہونٹوں کو اسٹریچ نہیں کرنا کہ جس نے جتنا باریک پڑھنا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے ہونٹوں کو اسٹریچ کر کے یہ والی آواز نکالتا ہے. نہیں، یہ جو اسٹریچ کرنے والی بات ہے ہونٹوں کی، یہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے لوور جو کو نیچے کرنا. ٹھیک ہے، ہماری اس وقت جو کھولنے کا طریقہ ہے وہ ایسے ہے، نیچے ڈاؤن ورڈ اپنے لوور جو کو کھولیں نیچے کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ یہ تا کا مقصد جو ابھی آپ نے دیکھا تھا اسی پہ کوشش کریں لگانے کی. لَهُ اتَّقِ اللَّهَ لفظ اللہ کا نام یہاں پر باریک پڑا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ پڑھیے گا. وَإِذَا قِيلَ جو آواز آئی ہے آپ میں سے قیلا لہو، یعنی لام کی یہ زبر بھی لمبی ہے اور یہ والی لام کی زبر بھی لمبی ہے. لام کی زبروں کو لمبا نہیں کرنا. دوبارہ پڑھیے. آگے کے اس ورڈ کو غور سے دیکھیں، اس میں سے مجھے بتائیں کہ اس میں سے مصالحہ لیٹر کون سا ہے؟ جب یہ مصالحہ ہے، موٹا ہے، تو جب سب کے اوپر زبر ہے تو آپ کیسے پڑھتے ہوئے اس کو موٹا نکالیں گے؟ زبان پیچھے سے اٹھائیں، پیچھے اٹھائیں گے، منہ بھی کھولیں گے. منہ تھوڑا سا بڑا کھولیں. انفتاح ہے نا. ہاں ویری گڈ، شاباش. یعنی اخذت نہیں، اگر آ کے لیے آپ نے اتنا منہ کھولا ہے، جب آپ خا بولیں تو تھوڑا سا اپنے ہونٹوں کو موٹا تھوڑا سا اور کھول لیں، اس سے آپ کا یہ لیٹر موٹا محسوس ہوگا. اور جب آپ اتنا کھولیں گے نا ہونٹ آگے سے تو زبان کو بھی اسپیس ملے گی کہ وہ پیچھے سے اٹھ سکے. پڑھتے ہیں اس کو. آواز نہیں آ رہی نا. پڑھیے گا. پہلا بالکل باریک کھولنے
Very good, shabash. أخذته العزة بالإثم. أخذت العزة بالإثم. أخذت देखिए आपसे कुछ बहनें खा के लिए से मुंह नहीं खोल रही, आप इसकी लेंथ भी बढ़ा रही हैं। आप कह रही हैं खाजत नहीं, आपने आवाज नहीं निकालनी इतनी लंबी देर तक, सिर्फ हल्का सा हल्की सी जंबिश होगी कि आपका के होंठ पहले बिल्कुल बारीक से खुले हुए थे, आपने खा के लिए थोड़ा सा मुंह खोला, फिर दोबारा जाल के लिए आपने होंठ बंद कर लिया। तो ये आवाज लंबी नहीं करनी, खाजत खा बस। अखज़त العزة بالإثم. सिर्फ 8 से 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बाकी माइक बंद है। أتق الله أخذته العزة. सिस्टर आपके पीछे हम सब पढ़े। आवाज नहीं आ रही। फहस्बुहु जहन्नम। جهنم فحسبوه جهنم. देखिए नून का शब्द 2 काउंट्स देने हैं पूरे के पूरे, जल्दी नहीं करनी। फहस्बुहु जहन्नम। वलबिअसल मिहाद। नहीं नहीं, ये भी सही नहीं, निहाद मुंह खुलेगा, तो मोटा नहीं करना। और लाम की जबर को लंबा नहीं करना। वला बीसा नहीं, वलबिअसल मिहाद। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। वमिनन नासी मन यशरी। नहीं, एक बहन की आवाज माशाल्लाह से आना शुरू हुई है, लेकिन आप इस नून को मोटा नहीं करना या इस या को मोटा नहीं पढ़ना। यश्री, या आपकी जुबान साइड से गोल हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेट रखें, फ्लैट रखें अपनी जुबान को। वमीन नन नन पढ़िएगा। नन टीचर को तो पढ़ने दिया करें। मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह। यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह।
كلا نفسہو نفا جب آپ کی اس کی ہمس کمپلیٹ ہو پھر سین کی سیٹی کے ساتھ اس کو پڑھیں ٹھیک ہے فا کیونکہ سین میں بھی ہمس موجود ہے تو فا اور سین کی اس کو آپس میں نہ ملائیں یعنی نفس نفس کی فا متاثر ہو جاتی ہے فا کی آواز پرماننٹلی سنائی نہیں دیتی الگ سے نا تو نفسہو نفسہو ابتغاء پڑھیے نفسه ابتغاء میں نے فا کے مخرج کو یعنی ہونٹوں کو اندر کی طرف فولڈ کر رہے ہیں اندر نہیں لے کے جائیں ہونٹوں کو باہر رکھیں دانت اندر لگیں گے گیلے حصے پہ لگیں گے نفسہو ساہو نہیں پڑھنا اس کو سین کی زبر کو لمبا نہیں نفسہو نفسه ابتغاء مرضات الله نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد سال میں کتنی صفات ہوتی ہیں جی دال میں کتنی صفات ہیں چھ ہے اچھے ہیں کون کون سی جی جہر جہر ہے شدہ ہے شدہ ہے اور انفتاح انفتاح ہے اسمات ہے اور قلقلہ ہے انفتاح اور اسمات قلقلہ کتنی اسٹرانگ نظر آ رہی ہیں ویری گڈ جہر اسٹرانگ ہے اسٹرانگ ہے قلقلہ اسٹرانگ ہے کیا یہ بہت اسٹرانگ لیٹر ہوگا جی یہ درمیانہ توسط لیٹر ہے ٹھیک ہے تین صفات جن لیٹر کے اندر اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ توسط درجے کا اسٹرانگ ہوتا ہے بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے اور ویک بھی نہیں ہے توسط ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یا ایوہا ای یہاں پہ کیا ہو رہا ہے نبر کے ساتھ یا کی کون سی صفات کا خیال رکھنا ہے ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم یا ایوہا الذین آمنوا ادخلوا یہاں پہ کیا کرنا ہے نون کے اوپر پیش ہے دال ساکن ہے ند قلقلہ کریں گے لیکن قلقلہ کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو سیدھا کر لیا ہے یعنی نون کی پیش کے ساتھ ندو 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 ڈال کو گول ہونٹ کے ساتھ قلقلہ نہیں کرنا ند دوبارہ سے سنیں یا ایوہا الذین آمنوا ادخلوا اگر یہاں پہ ہمیں پڑھنا پڑے بغیر آمنو کے تو کیسے پڑھیں گے اس کو حمزۃ الوصل پہ پیش آئے گی
ادخلوا ادخلوا في السلم كافة کیا کریں گے اس پہ؟ نبر اور حرکت ہم کتنی ہوگی؟ 6 کیا نام ہے اس کا؟ مد لازم 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 مسکل مد لازم مثقل حرفی کے کلمی قلمی قلمی کیونکہ حرف مقطعات ہوتے ہیں، جب اس میں آتا ہے تو ہم اس کو حرفی کہتے ہیں. یہاں پہ کلمے میں ایک ورڈ کے اندر یہ آیا ہے تو اس کو مد لازم مثقل کیونکہ شد موجود ہے، اور کلمہ کیونکہ کلمے میں موجود ہے، اس لیے اس کو مد لازم مثقل کلمی کہتے ہیں. کھینچیں گے کتنا؟ اس کی حرکت 6 حرکت تک ہم اس کو لمبا کریں گے. اور فا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فا کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلا لیٹر اس کا کیا ہے؟ فا سکون کے ساتھ ہے، تو ہم اس کے رخاوا کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. کافہ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا خود محسوس کریں کہ زبان کا کتنا حصہ آپ گم لائن پہ لگا رہے ہیں، زیادہ دور نہ جائیں. ولا یہاں پہ دیکھیں یعنی جب آپ دوبارہ اس کی زبر پڑھیں گے تو اس کے لیے منہ کو پورا نہ کھولیں. ولا تتبعوا واؤ کو موٹا پڑا ہے، کسی نے لام کے اندر جو ہے وہ ہمس کے ساتھ پڑھا ہے، کسی نے تا پڑھا ہے، او پڑھا ہے. ولا تتبعوا ولا ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات شین شین کو یاد کریں، استعاذہ میں کیسے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے شین پہ جیم کے مخرج پہ نہیں جانا، اس کی آواز کو روکنا نہیں ہے. اگر آپ تالو سے اپنی زبان ٹچ کریں گے تو اس کے اندر رخاوا نہیں ہو سکے گا. خطوات رخاوا ہوتا رہے، آواز چلتی رہے. خطوات الشیطان واو کو گول کریں پھر اسٹریٹ کریں، اس کو وا نہیں پڑھیں. خطوات الشیطان آپ لوگ ماشاءاللہ شروع سے کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو فالو کریں. بالکل جب آواز اینڈ ہونے لگتی ہے تو آپ لوگ جو ہے نا ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور کوئی مسٹیک کر بیٹھتے ہیں. یعنی آپ نے خا تو واو سب صحیح پڑھا، جب شیطان پہ آئے تو تو کی الف مدہ پہ آپ نے اکثر لسان چھوڑ دیا. قان آن یہ نیچے ہو گیا. نہیں، جب پڑھ رہے ہیں تو جب تک آواز بند نہیں ہوتی تب تک آپ نے ہر لیٹر کو، ہر حرکت کو اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين इन्नाहु नहीं, इन यानी नून की जब जबर पड़े तो आप अपने होठों को ना खोलें, अपनी जबान को बिल्कुल नीचे वाले दांतों से ना टकराएं, बहुत आहिस्ता से बस नून का मखरज छोड़ दें। इन्नहु 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 लकुम अदुव्वुम मुबीन إنه لكم عدو माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। कोशिश करें कि हरकत की अदायगी के वक्त ख्याल रखें कि ज़बर है तो सिर्फ थोड़ा सा मुंह खोलें, अलिफ मद्दा है तो सिर्फ एक पोर जितनी जो है वो मुंह को खोलें, इससे ज़्यादा ना खोलें। ज़्यादा मुंह खोलने से जो हरकत होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। माशाल्लाह से आप लोग कब समझ चुके हैं रिखावा क्या है, हम्स क्या है। जहाँ पे साकिन हो तो वहाँ पे सोचा करें कि इस साकिन लेटर को रिखावा के साथ पढ़ना है कि हम्स के साथ के शिद्दत के साथ हमने इसको पढ़ना है, उसी हिसाब से आप लोग इसको पढ़ा करें। तो आज का ये सबक यहीं तक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और यही कहूँगी कि आप लोग प्रैक्टिस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि आप लोगों की जो छोटी मोटी मिस्टेक्स रहती हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकें और उसकी इस्लाह कर सकें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। कोई जूसर में खाना पका रहा है। तीसरे